ہاں صاحب، جو شروع میں بات ہوئی تھی نا ریاست مدینہ کی، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آپ کا یہی جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے والا یہ نعرہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب کتنی اس میں کوانٹم جمپ آتی ہے، کتنی اچیومنٹ ہوتی ہے، اٹ از میٹر آف ٹائم۔ میں سمجھتا ہوں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے پاکستان کی سیاست میں جو یہاں چوری اور ڈاکہ زنی کا رواج تھا پچھلے کم از کم 40 سال سے، وہ پہلی دفعہ اس میں ریورس ہوا ہے، اور ایک دیانتدار، ایک کسی سے پانی کا گلاس کے روادار بھی جو نہیں ہے، اس کے بدترین مخالف بھی نہیں کہہ سکتے عمران خان جو ہے مٹیریلی کرپٹ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ آج بھی لوگ جو ہے جن کا کام ہی یہ اکٹھا کرنا ہے ڈیٹا، ان کی آج بھی یہ متفقہ رائے ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، اور آپ نے میکرو لیول پر کرونا ہو، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہندوستان آپ پر چڑھ دوڑنے والا تھا اپنی حکمت عملی سے، اسی عمران خان نے اور اسی جنرل قمر باجوہ نے اس کو ناکام بنایا، اور وہ آج اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور چائنا جو ہے اس نے ان کو شاہ راگ سے پکڑا ہوا ہے، اور وہ اس کے بعد وہ یعنی وہ پھڑپھڑاتے رہتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے کسی کا۔ Having said this, hats off to you for this policy کہ جو فروری 19 میں ہوا، اس کے بعد ان کو ناکو چنے چبایا گیا۔ Having said this، یہ بڑی بڑی اچیومنٹس ہے، ساری کا بھی آگے بھی بات کریں گے، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شو ختم ہونے سے پہلے یہ حکومت ختم ہو جائے گی، یہ ایک ناکام گورنمنٹ ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہا، مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، اور عام آدمی بلک رہا ہے، بد دعاواں دے رہا ہے چوڑیاں پھیلا پھیلا کے، اور بیڈ گورننس ہے، اور رشوت دا بازار گرم ہے۔ ان چیزاں دے اوتے کی کہندے ہو؟ چاہے صاحب دیکھیں، میں آپ کو پہلے ایک چیز بتا دوں کہ لوگ بدقسمتی سے لوگ تکلیف میں جب ہوتے ہیں تو ان میں صبر بھی ختم ہو جاتا ہے، اور تکلیف تو ہونی تھی۔ میں قوم کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں۔ ایک گھر ہے، گھر کے اندر افراد، 2-3 افراد اس گھر کو جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پیسہ لٹا دیتے ہیں، گھر کو مقروض کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ جو گھر کے فرد بچ جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے گھر کو ٹھیک کرنا ہے تو صرف 2 طریقہ ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے: خرچے کم کرو، آمدنی بڑھاؤ۔ آمدنی بڑھانے کے طریقے سوچو اور خرچے کم کرتے جاؤ، تاکہ آپ قرضے نہ لینے پڑے، کیونکہ ویسے کوئی قرضے دینے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کوئی کرایہ مانگنے آ رہا ہے، کبھی کوئی کہہ رہا ہے جی آپ نے سودے کے پیسے نہیں دیے، کبھی کہ جی اسکول کی فیس نہیں دی، تو گھر مشکل میں تو پڑا ہوا ہے نا۔ اب اس وقت میں آپ گھر کے لوگوں کے پاس جا کے مائک لے جائیں کہ جی بتائیں جی، اب وہ آپ یہ جو آپ کے پاس آئیں، بتائیں جی یہ ان کی کیسی کارکردگی ہے، تو وہ تو بیچارے روئیں گے نا، مارے گئے، لٹ کے، یہی ہوں گے نا، کیونکہ آپ پہلے مرغی کھاتے تھے، آپ دال پہ آ گئے ہیں، پہلے 2 روٹیاں کھاتے تھے، 1 روٹی پہ آ گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، جب گھر پہ قرضے چڑھے ہوتے ہیں تو یہ پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا پاکستان پہ جب ہمیں حکومت ملی ہے یا نہیں؟ آپ اپنے موبائل فون کے اوپر گوگل کر لیں کہ بتائیں جی پاکستان کا سب سے بڑا قرضہ تھا یا نہیں؟ اندرونی قرضہ، فسکل ڈیفیسٹ، سارے کہیں گے ہیں۔ وہ فگر تو جھوٹ ہی نہ بولتے، حقائق تو جھوٹ ہے نا، وہ تو حقائق ہے۔ بیرونی ملک سب سے بڑا قرضہ تھا یا نہیں تھا؟ وہ آ جائے گا فگر کہ جی 20 ارب ڈالر کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ کا بڑا۔ تو جب یہ آپ کو پتا چل گیا، اب یہ سوچ لیں کہ جب آپ یہ گھر کو ٹھیک کریں گے تو وہ گھر ایک تکلیف سے گزرے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مقروض گھر ہو اور وہ جناب ایک ہی دم ایک نیا آیا جی، نیا پاکستان بٹن بنایا، ایک دم گھر ٹھیک ہو گیا۔ یہ ساری دنیا کے اندر جب ایسے حالات ہوتے ہیں، وہ دنیا وہ ملک مشکل وقت سے گزرتا ہے۔ تو پہلی یہ چیز۔ دوسری چیز، مدینہ کی ریاست، کبھی جو میں سب دیکھتا ہوں نا کہ میں زندگی اب کیسے گزارنی ہے، میں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے ہمیں
اللہ نے قرآن میں کیا ان کی زندگی سے سیکھو. تو ان کے اوپر سوچتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا. آپ پہلے 5 سال اٹھا کے دیکھ لیں مدینہ کی ریاست, پہلے 5 سال دیکھ لیں, اتنے مشکل وقت سے وہ گزرے. جنگ خندق کے اندر اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا, یعنی لوگوں کے حالات تھے, کھانا نہیں تھا, حال کیا تھے ان کے. جنگ احد کے اندر تقریباً تباہ ہونے لگی تھی امہ, جو جنگ احد میں ہوا, جو غلطی ہوئی. پھر اندر منافقین گھسے ہوئے تھے. یہاں کم منافق, یہ منافقین ہی تو اور کون ہے اندر, جو منافقین اندر سے اسٹیٹ کو کر رہے تھے. خطرہ صرف باہر سے نہیں تھا, اندر سے بھی تھا. تو ہمیں یہ نہیں ہے. تو میں تو یہ سوچتا ہوں, لیکن 5 سال کے بعد صبر کیا لوگوں نے, اور وہی دیکھتے دیکھتے اصلاحات آنی شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے. ایک سسٹم جو خراب ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اب بیوروکریسی ہے ہماری. میں جو 30 سال سے یہ گن ڈالا ہے بیوروکریسی میں, سفارشی بھر دی ہیں, کیا میں آتے ساتھ ہی کوئی بٹن دباؤں گا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ پروسیس چلتا ہے, یہ چلتا رہے گا آہستہ آہستہ. تو قوم کو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. کیا عمران خان کوئی اپنی فیکٹریاں بنا رہا ہے, کیا وہ کوئی پیسے بنا رہا ہے, کوئی باہر فلیٹ لے رہا ہے, کوئی میں اپنے رشتہ داروں کو نواز رہا ہوں؟ تو اس لیے ہم پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ پروسیس اب پی آئی ہے. پی آئی کے اندر ہم نے اپنا جو آپریٹنگ ہے وہ ہمارا آج پروفٹ آ گیا. یعنی آج اگر ہمیں پچھلے کی نہ مصیبت پڑی ہو, انہوں نے بھرتی کر کے لوگ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے پی آئی کو بھر دیا. اس کی پینشنز ہی کہاں تک پہنچ گئی ہیں, اس کا اتنا ایئر کرافٹ کتنے اور پبلک انہوں نے کتنی بھرتی کر دی ہے. اس کے باوجود پی آئی اے کا آپریٹنگ پروفٹ آ گیا. اب پاور پروجیکٹس ہیں, انہوں نے کانٹریکٹس جو سائن کیے ہیں, جس کانٹریکٹ پہ بجلی بنائی جا رہی ہے اور جس پہ ہم بجلی بیچ رہے ہیں, اور ہم بجلی بیچ رہے ہیں, ہماری بجلی 25% مہنگی ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش سے, 25% مہنگی ہے. لیکن اس کے باوجود اتنی مہنگی بجلی بن رہی ہے کہ وہ بنتی ہے 17 روپے پہ اور بیچ رہے ہیں 14 روپے پہ. اس کو وہ جا رہا سارا قرضوں کے اوپر. ہم نے تو کانٹریکٹ ہی سائن کیے. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ صابر, ہم نے جو دیکھے ہیں وہی پاور سٹیشن جو انہوں نے سائن کیے ہیں وہی دوسرے ملکوں میں بنے ہوئے ہیں, 40% کم پہ بنے ہوئے ہیں. انہوں نے پیسہ بنایا ہے اس کے بیچ میں. پیسہ یہ بنائیں, چوری یہ کریں, مہنگے کانٹریکٹ یہ کریں, اور بجلی کا بوجھ سارا ہمارے پہ پڑ جائے. سو وہ دیکھیں تو اس طرح. اب گیس کا ہے, انہوں نے گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا قطر سے. اس ٹائم پہ جو گیس تھی قطر پہ جو بک رہی تھی اس کا دیکھ لیں, اور انہوں نے کانٹریکٹ کتنے پہ سائن کیا, بیچ میں انہوں نے پیسہ بنایا. اس کے بعد آج 15 سال کا کانٹریکٹ کر دیا. 15 سال کا کانٹریکٹ ہے قطر سے. آج جو گیس مل رہی ہے ہمیں وہ 40% کم پیسے پہ مل رہی ہے. ہم وہ لے ہی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے ہمیں کانٹریکٹ پہ پھنسا دیا. ہم تو ان کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. آج ہم نے اپنا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بیلنس کر لیا ہے. ہمیں اگر قرضے نہ دینے پڑے ان کی قسطیں, ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر لیا ہے. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ کا مطلب کہ ڈالر کتنے اندر آ رہے ہیں اور کتنے باہر جا رہے ہیں. 17 سال کے بعد پاکستان میں جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ پازیٹو چلا گیا 3 مہینے میں. تو دیکھیں ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے ان کی یہ جو گند کیا ہوا ٹھیک کرنے پہ. سر بات یہ ہے, میں پنجابی چ 2 ٹوک تانوں پوچھنا چاہنا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ عمران خان جڑا ہے کہ ایک دیانتدار وزیر اعظم آیا ہے, اگر یہ خدا نخواستہ ناکام ہو کے چلا گیا تو ساڈا تو پھر اگ ماریا گیا, چور ڈاکو دوبارہ آ جان گے. دس از پیپل آف پاکستان وانٹ ٹو نو ویدر دس چیپٹر آف لوٹ اینڈ پلنڈر کمز ٹو این اینڈ اور ناٹ. پہلے تو میں ایک چیز کہہ دوں, عمران خان پاور میں ہو یا نہ ہو, ان چوروں کو تو کبھی واپس نہیں آنے دینا. میں پاور میں نہ بھی ہوں نا, یہ نہ ہوں نہیں, وہ تو خیر وہ تو اللہ. دیکھیں پاور کوئی بھی آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کتنی دیر پاور میں ہوں یا نہیں, کیونکہ تو اللہ کے ہاتھ میں. میرا یہ ایمان ہے. بالکل ٹھیک. اس انسان کوشش کرتا ہے, لیکن میں پاور میں ہوں یا نہ ہوں میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. یہ اگر واپس آئیں گے میں ساری قوم کو سڑکوں پہ نکالوں گا, ان کو نہیں آنے دینا. دیکھیں جی بات یہ ہے, یہ وہ لوگ ہیں یا پاکستان بچے گا یا یہ بچیں گے, یہ ذہن میں ڈال لیں. میں پہلے دن سے اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا تھا
کہ کیونکہ ہم نے ان کو این آر او نہیں دینا، ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں بات چیت کرنے کا، کیونکہ یہ جو مرضی آپ کریں، انہوں نے یہ جو مانگ رہے ہیں این آر او وہ ہم دیتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان سے بات چیت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میری پارٹی کہنی جمہوریت ہے، یہ وہ ہے، مجھے جمہوریت سے کہا رہے ہیں۔